اور آج ایک بہت روحانی اور علمی شخصیت میری خاص دعوت پہ پہلی مرتبہ میرے اسرار پہ جو ہے وہ میرے مہمان بن رہے ہیں پیر علامہ حافظ عدیل یوسف صدیقی صاحب۔ کیا خوشبودار انسان ہے اور کیا خوبصورت الفاظ، اور ان کو جب میں دیکھتا اور ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین نیریاں شریف جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ میرا ان سے بڑا نیاز مندی کا اور بڑا دوستی کا رشتہ، کوئی 40-50 برس تک ان سے دوستی کا رشتہ رہا، تو ان کا لباس، گفتگو، سٹائل مجھے وہی نظر آتا ہے، تو میں نے خاص ان سے گزارش کی تھی، اور آج یہ میرے مہمان ہیں، حرمین شریفین سے تازہ ہو کے آئے ہیں۔ جی آپ صدیقی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اعزاز پا رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کی خدمت میں بڑی کرم نوازی جو اسلام کے بہترین ترجمان بھی ہیں اور تصوف کے راہیوں کے لیے روشنی کا مینار بھی ہیں۔ بہت شکریہ حضور قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب خطابت کے دوران مخصوص افراد سے خطاب کر کے خود کو کامیاب محسوس کرتا ہے۔ عالم اسلام کی جو ترجمانی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو عطا کی ہے، بڑی مہربانی، اور آپ کی معیت میں صاحبان علم و فضل کا حاضر ہو کر ان گوشوں پر روشنی ڈالنا جو بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک دور حاضر کے صاحبان علم و فضل اور صاحبان بصیرت و بصارت تک سبحان اللہ، امت کے لیے جس انداز میں تمام گوشوں پر روشنی آپ کے وجود کے ذریعے اللہ تقسیم کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے، اور اللہ اس فضل کو دائمی رکھے، آمین۔ اور آپ کے وجود سے جو برکات اور حسنات تقسیم ہو رہی ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے پورے ورلڈ میں اسلام کا حسین چہرہ اسی طرح چمکتا رہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عنوان جو آپ نے انتخاب کیا ہے، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہے تو ماحول دنیا اس کو اجازت ہی نہیں دیتی۔ اگر کوئی کسی صوفی کا تذکرہ پڑھ کے قرآن مجید کی کسی آیت سے نور لے کر، کسی صاحب فضل سے اللہ کا فضل لے کر متوجہ اللہ ہونا چاہے، ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس واقعہ سے بڑی اچھی طرح سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت بشر حافی کا اسلام سے پہلے کا، یا یوں کہہ لیں ایک راہ محبت کا سفر آغاز ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ گناہوں میں انتہا میں گر چکے۔ ٹھیک، پتہ یہ چلا کہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بشر حافی کو مقام قرب اور اللہ کی معرفت اس انداز سے تقسیم ہوتی ہے کہ آپ زمانے میں آج تک امام احمد بن حنبل جیسی فقہ کی، شریعت کی، طریقت کی ایک عظیم ہستی کے لیے ایک پیشوا کی درجہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت امام احمد بن حنبل کا تذکرہ اس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں علم و فضل ہونا انعام ہی صحیح، ٹھیک، مگر کسی صاحب دل کے پاس جا کر معرفت کے راز لینا یہ اور شے ہے۔ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے اور آپ کے تذکار جمیل سے یہ خبر ملتی ہے کہ اتنی اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کے بعد ہی خشیت ملتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج پیدا ہو گیا ہے کہ وضاقتہ صوفیانہ لباس، دستار جبہ، لمبی تسبیح، شاید یہ ہی تصوف اور خدا کے قرب کی دلیل ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ دل کی بات ہے، اور دل کے اندر جب دلدار آ جائے تو پھر دنیا کے لیے بھی بہار بن جایا کرتے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تذکرہ اختصاراً جناب ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، میں تھوڑا سا اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ گناہگار ہو، سچی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو حقیر سمجھتے ہیں، کیوں؟ نیکی کوئی نہیں کرتا، مسجد میں کبھی پہلی صف میں نہیں دیکھا، اور جب رب مہربان ہوتا ہے تو اس کی وہ خطاؤں تمام عطاؤں میں تبدیل ہو کر رب تعالیٰ کا وہ مقرب اس لیے بن جاتا ہے
کہ اس کی کثیر خطائیں اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. زاہد کم نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، واہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. واہ واہ. یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو اسلام کی روشنی پھیلا رکھی ہے، تنگ نظر ملا اور محدود فکر سبحان اللہ، اسکالرز، واہ، انہوں نے خدا کے پاس لے کے جانا تھا. حضرت بشر حافی کا زندگی کا مطالعہ کر کے کائنات کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا، ایک لمحے کے بعد وہ خدا کے دوستوں کی صف میں ایسا شامل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر اپنے وقت کے امام بھی ان کی قدم بوسی کو شرف سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. توبہ کے بعد کی جو زندگی ہے جناب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ایسی خوبصورت حیات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مقرب ہونے کے بعد جو اہم کام آپ نے سر انجام دیا، جس کی اس دور میں اشد ضرورت ہے، ٹھیک، وہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد پڑھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یقیناً سارے اعمال حسنات میں اللہ نے ان کو توفیق بخشی ہے، لیکن تاریخ اولیاء اور اولیاء کاملین کی زیست کے لمحات کو اگر کھولا جائے تو یہ سب سے اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ جتنے خدا کے قریب ہوتے ہیں اتنے اس کی مخلوق کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. واہ 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 واہ. اور خدا کی مخلوق سے اس انداز میں محبت کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں سبحان غازی صاحب قبلہ، جیسے آپ بندگان خدا سے محبت. میرا یہاں حاضر ہونا یہ آپ کی شفقت کا نتیجہ ہے. اتنے جلیل القدر مقتدر صاحبان علم فضل ہمارے لیے سعادت ہے، میرے لیے شرف ہے. آپ کی ساری گفتگو یہ میرے تینوں باقی اسکالر انجوائے کر رہے ہیں. ہم یہ بڑی، اور میں تو بالکل ڈوبا ہوا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ علاؤدین صدیقی صاحب خطاب کر رہے ہیں ہمارے سامنے. لہجہ، شکل، وہ سارا اسمائل، بالکل وہی خوشبو آ رہی ہے. میں اس کو آپ کی شفقت کی داستان سمجھتا ہوں اور آپ مجبور ہیں بڑی مہربانی، اس لیے کہ کسی اور کو مسرور کرنا یہ صاحبان دل کی نشانی ہوا کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق سے اس قدر محبت کی کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ ہے، تو ایک تاجر جو اکثر آپ کو اس بات پر دیکھا کرتا تھا، آج ہم بھی تبصرہ دوسروں پر کرنا آسان سمجھتے ہیں، اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے فرض پڑھے تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ بشر حافی کا چرچا تو بڑا ہے، تصوف کا یہ رہنما تسلیم کیا جاتا ہے، صوفی بھی کہتے ہیں لوگ، ولی بھی کہتے ہیں، نماز تو کوئی پڑھی نہیں اس نے. چونکہ معترض نے جب اعتراض کر دیا تو اس کو ویسی جستجو پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ روزانہ یا جب بھی نماز کی ادائیگی جمعہ کی کرتے ہیں تو بقیہ نماز نہیں پڑھتے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ویسے تو قرآن نے کسی کو اس طرح دیکھنے سے ویسے ہی منع کیا ہے، جاسوسی نہ کی جائے، عیب نہ تلاش کیے جائیں. محبت کی دنیا کا یہ عظیم سپاہی آپ وہاں سے نکلے، تاجر معترض جو تھا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو جناب بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک نان بائی کی دکان سے نان خریدے، ایک بہترین کباب خریدے. تو وہ پیچھے سے تبصرے میں یہ کہہ رہے آپ سمجھ آ گئی ہے، کھانے کے لیے آئے، اس کو تو بھوک نے ستایا تھا، یہ بندگی کیسے کرے گا. نتیجہ خیز بات یہ کہ آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے. اس تبصرہ نگار نے کہا دیکھو تو صحیح، یہ عیاشی کرے گا اور دنیا والوں سے چھپ کے، اور دنیا کی نظر میں یہ زاہد گنا جائے گا، صائم گنا جائے گا، یہ تو بہترین لنگر کھا رہا ہے. وہاں پہنچے تو عجیب تماشا دیکھا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور قبلہ غازی صاحب سرکار اس تذکرے سے، اس واقعہ سے میں ہمارے تمام مسلمانان عالم جو غفلت کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سجدے، تلاوت، عبادت، ریاضت یہ یقیناً منافع بخش چیزیں ہیں، مگر قرب خاص کے لیے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اور ان کا یہ قول میں آپ کی خدمات اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہاں ایک فالج زدہ کو اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ کے کھلائے. وہ معترض حیران رہ گیا کہ میں کیا سمجھتا رہا، یہ تو کیا خدا کا مقرب بندہ ہے، اس مخلوق سے اس کا کیا تعلق ہے. وہ خود حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. سبحان. اور حیرانی کی بات ہے، اتنا احسان کرتے ہوئے، اس شخص پر اتنی مہربانی فرماتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، نماز میری ابھی سنتیں رہتی ہیں. وہ معترض سن رہے، مگر میں نے تیرے کھانے کے لیے جلدی کی ہے، اگر کچھ تاخیر ہو گئی ہے
نوالا توڑ کے کھلاتے ہوئے معذرت کر رہے ہیں. اتنے یہ جمیل اور اتنے یہ عظیم اور اتنے یہ خدا کے دوست بندے کہ خدمت کرنے کے بعد صلے کی امید نہیں رکھ رہے, بلکہ معذرت خواہانہ کیفیت میں انہوں نے کہا کہ آپ کو تو 14 سال گزر گئے کہ آپ میرے لیے روٹی لاتے بھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھلاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے جو منزل, جو قرب اور جو کیف اور جو فضل تمہاری خدمت میں پایا مجھے کسی سجدے میں نہیں نظر آیا. واہ 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 واہ. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کرنے کے بعد امت کے لیے ایسی رہنمائی چھوڑی ہے کہ توبہ کی ہر وقت گنجائش موجود ہے. سبحان اللہ. کسی مولوی صاحب سے ڈر کے انسان کو بدتمیز نہیں رہنا چاہیے. دائرہ تمیز میں آنے کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی زندگی کو اور ننگے پاؤں قربان ہو جائیں. اتنی مشقت. رب العالمین نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم احسان کرتے ہو, میں زیادہ احسان کرنے والا. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم نے میری محبت میں میرا پیام محبت جس حال میں اختیار کیا اور تم اب ننگے پاؤں رہنے لگے ہو, میں عرش والا تیرے لیے فرش کو پاک کرتا ہوں. ہواؤں کو حکم دے دیا, پرندوں کو حکم دے دیا بیٹھ نہ کریں. جانور کو حکم دے دیا کہ جہاں جہاں سے میرا بشر گزرے. کرم کی انتہا ہے کہ اس قدر دنیا میں عزت و آبرو کا نوازنا, اور پھر راستے میں جانور بیٹھ نہ کرے, لید نہ کرے, گوبر نہ اتارے. کیوں؟ کہ میرے بشر کے پاؤں جو ہیں وہ گرد آلودہ نہ ہوں. اتنی کرم نوازی یہ توبہ کے سبب ہے. اور توبہ کے بعد جس منزل آشنائی پر وہ پہنچے شاید آج کے دور حاضر کے متکبر علماء پہنچ ہی نہیں سکتے. واہ 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 واہ. صاحبان دل کی وہ نظر تو تکبر کی جڑیں کاٹتے ہیں. ان کے جو اقوال میں نے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں تکبر اس کو پہلے جا کے اس کے تلوار سے کاٹو. بڑی بات. کمال ہے جی. جی تنولی صاحب مزہ آ گیا آج صدیقی صاحب کی گفتگو کا. دل چاہتا تھا کہ انہی سے سنتے رہے. صوفیاء کے باتیں صوفیاء کے وارثوں سے سنیں تو پھر ایسی تاثیر. واہ واہ واہ. اچھا جی, ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اچھا جی حضرت صاحب صدیقی صاحب آپ سے ایک دوبارہ, ٹائم بہت کم ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ پودا صحرا کا ہو یا چشمہ اور نہر کے کنارے, دونوں پودے ہیں, دونوں درخت ہیں, لیکن جو صحرا کا پودا ہے وہ چھوٹا سا ہی رہتا ہے, وہ زیادہ گرو نہیں کرتا. جو نہر اور چشمے کے پاس ہوتا ہے وہ بڑا گرو کرتا ہے, سرسبز ہوتا ہے. اسی طرح اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی سرسبز ہو جاتا ہے. اس دور میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے نوجوان نسل کو. حضور قبلہ غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تاریخ اولیاء کا مطالعہ کرنے کے بعد دور حاضر میں اگر کوئی کامل مرد کی تلاش کرے اور اس کو نصیب نہ ہو تو اہل دل لوگوں نے حضور کشف داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ درج کیا ہے کہ جسے کوئی صاحب نظر میسر نہ آئے وہ کشف المحجوب پڑھ لے. ٹھیک. اچھا, کشف المحجوب کے مطالعے کے بعد ہی یہ ادراک ہوگا کہ میں راہ طلب کا مسافر ہوں کہ نہیں ہوں. واہ. اگر صرف دنیا مقصود ہے جس طرح آج کل کی پیری مریدی ہے, میرے شیخ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو بیعت کرنے والے میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں یہ اپنی مقاصد دنیا کے حصول کے لیے, دعا لینے کے لیے, ان کو دنیا مقصود ہے, ان کا مطلوب کوئی اور ہے ہی نہیں. چونکہ محب کے لیے محبوب ہے اور طلب کرنے والے کے لیے مطلوب ہے, یہ دنیا جمع کرنے آتے ہیں. فرمایا کچھ چند خال خال لوگ ایسے مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی اس چشمہ صافی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں جو درخت, نہر اور کنارے ہو, تو آپ کوئی کردار ایسا ادا کریں نا. تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا, حضرت صاحب علیہ رحمہ نے اسے فرمایا کہ آپ ایک بار صرف دروشی پڑھنا ہے تہجد سے لے کے فجر تک. تو حضور میں تو 500 بار پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں, ایک بار ایسا پڑھنا کہ جواب آ جائے. تو دور